الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماہ رمضان صرف نماز روزے کا مہینہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جو لوگوں کی ایسی تربیت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ جو بھی حکم دے اسے ہر صورت ہر قیمت بجا لائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جس بھی کام کا حکم دیا انہوں نے بجا لایا۔ عبادت سے سب سے مشکل سمجھے جانے والی عبادت جہاد بھی اس مہینے میں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان میں کئی سارے غزوات کیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کئی جنگیں اس مہینے میں لڑی، جن میں سریہ سیف البحر، غزوہ بدر، فتح مکہ، فتح اندلس، فتح اسکندریہ شامل ہیں۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے سندھ کو فتح بھی اسی مہینے میں کیا، چونکہ 17 رمضان کو غزوہ بدر پیش آیا۔ اس مناسبت سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ غزوہ بدر کا سبب کیا بنا؟ قریش کا ایک قافلہ مکہ سے شام جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کے جانب روانہ فرمایا۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے، جن پر کم از کم 50,000 دینار 262 کلو سونے مالیت کا ساز و سامان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ اس کے لیے نکلو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قافلے کا سامان بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کر لیا۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اگر ہم انصار سے مشورے کے طالب ہیں تو قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اگر ہمیں یہ حکم دیں کہ ہم دشمن سے لڑنے کے لیے سمندر میں کود جائیں تو ہم کود جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں برق الغمات تک بھی چلنے کا حکم دیں تو ہم آپ کے حکم کی پیروی کریں گے۔ سیدنا مقدار بن ابی اسود رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسلامی لشکر کی تعداد 313 سے 319 تک بیان کی گئی ہے، جن میں 82 یا 85 شخص مہاجر تھے، باقی تمام انصار مدینہ تھے۔ پھر انصار صحابہ میں 61 قبیلہ اوس کے تھے اور 117 قبیلہ خزرج سے تھے۔ اس لشکر میں 2 گھوڑے، ایک سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا سیدنا مقدار بن اسود رضی اللہ عنہ کا، اور 70 اونٹ تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بدر کے دن ہم لوگ سواریوں کی قلت کی وجہ سے ایک اونٹ پر 3 سوار ہوتے تھے۔ ابو لبابہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آئی تو سیدنا ابو لبابہ اور سیدنا علی نے عرض کیا، آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کی طرف سے باری باری چلتے رہیں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم دونوں مجھ سے زیادہ بہمت نہیں، اور نہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں اجر لے جاؤ اور میں محروم رہ جاؤں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں خطرے کا اعلان کر دیا گیا تھا اور جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ کفار کے لشکر کی تعداد تقریباً 1000 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے، 600 زرہیں اور اونٹ کثیر تعداد میں تھے، اور لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن حشام تھا۔ ایک دن 9 ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص کے ہمراہ ایک جاسوسی دستہ روانہ کیا۔ معرکہ کی رات بارش برسی، گندگی دور ہو گئی، مسلمانوں کی طرف زمین خشک اور ہموار ہو گئی اور کفار کی طرف پھسلان۔ اسلامی لشکر کی طرف سے اہم فوجی مراکز کی طرف سبقت فرما لی گئی اور مرکز قیادت بھی بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی تربیت فرمائی، پرسکون رات گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور فتح نصرت کی دعا فرمائی اور صبح جنگ کا میدان سجا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ جنگ میں 3 سردار ابو جہل، امیہ بن خلف، عاص بن حشام بن مغیرہ سمیت 70 افراد قتل ہوئے۔ جنگ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے مشرکوں کو دیکھا کہ وہ 1000 تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب 319 تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو دیکھا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ پھیلائے اور پروردگار سے پکار کر دعا کرنے لگے، یا اللہ تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا اس کو پورا کر، اے اللہ تو مجھے دے دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا، اے اللہ اگر تو مسلمانوں کی اس جماعت کو تباہ کر دے گا تو پھر دنیا میں تیری عبادت کوئی نہ کرے گا بلکہ شجر و حجر کی عبادت کی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے برابر دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کندھوں سے اتر گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کندھوں پر ڈال دی، پھر پیچھے سے لپٹ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دعا کافی ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا جو اس نے آپ سے کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اللہ سے دعا کرتے تھے اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور فرمایا میں تمہاری مدد 1000 لگاتار فرشتوں سے کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرشتوں سے کی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے جب صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے تو وہاں قریش کے پانی پلانے والے ملے، ان میں بنی حجاج کا ایک کالا غلام بھی تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو پکڑا اور اس سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق پوچھنے لگے۔ وہ کہتا تھا مجھے ابو سفیان کا تو علم نہیں، البتہ ابو جہل، شیبہ اور امیہ بن خلف تو موجود ہیں۔ جب وہ یہ کہتا تو اس کو مارتے اور جب وہ یہ کہتا کہ اچھا میں ابو سفیان کا حال بتاتا ہوں تو اس کو چھوڑ دیتے، پھر اس سے پوچھتے تو وہ یہی کہتا میں ابو سفیان کا حال نہیں جانتا، البتہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف تو لوگوں میں موجود ہیں، پھر اس کو مارتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جب وہ تم سے سچ بولتا ہے تو تم اسے مارتے ہو اور جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو، یہ ایک معجزہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے اور ہاتھ زمین پر رکھ کر نشاندہی کر دی، اور فلاں کے گرنے کی جگہ ہے۔ راوی کا کہنا ہے پھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا اس سے ذرا بھی فرق نہ ہوا اور ہر کافر اسی جگہ گرا، یہ دوسرا معجزہ تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے، اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے قد کان لکم آیۃ فیہ فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء۔ تمہارے سامنے ابھی ایک نمونہ دو فوجوں کا گزر چکا ہے جو آپس میں ملی، ایک فوج اللہ کی راہ میں لڑتی ہے اور دوسری فوج کافروں کی ہے۔ وہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے آنکھوں کے دیکھنے سے، اور اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے، کیونکہ دشمن مسلمانوں سے 3 گنا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے حکمت یہ اختیار فرمائی کہ دشمن کو زیادہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کو ان کی تعداد کم دکھائی تاکہ وہ انہیں تھوڑے لوگ سمجھ کر جم کر لڑیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب اہل ایمان کمزور اور ہر اعتبار سے دشمن سے پیچھے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور دعا گو ہوئے۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ سے التجائے کرنے لگے تو آسمان والوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کمزوری کو فرشتوں کی نصرت کے ساتھ قوت میں بدل دیا اور فرمایا اے میرے نبی کے چاہنے والوں حوصلہ پست مت کرنا، آسمان سے رب تمہارے ساتھ فرشتوں کو بھیجے گا جو تمہارے ساتھ مل کر دشمنوں کو زیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 1-2 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ ان آیات میں کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے جواب میں فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور اللہ بدر کی لڑائی میں تمہاری مدد کر چکا ہے
حالانکہ تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ جب تم مسلمانوں کو کہتا تھا کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے آسمان سے اتارنے والے بھیجے، بلکہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو اور وہ تم پر ایک دم سے آ پہنچیں تو تمہارا رب 5000 فرشتے نشاندار گھوڑوں پر مدد کے لیے بھیجے گا، اور اس چیز کو اللہ نے تمہاری دل کی خوشی کے لیے کیا اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان ہو، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ تیسرے مقام پر اہل بدر کو تسلی اور مالک کائنات یہ خود اہل بدر کے ساتھ معیت کے بارے میں ارشاد بانی ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ جب تیرے رب نے فرشتوں کو بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کے دل ثابت رکھو، میں کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا، سو گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور مارو۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جبرائیل نے اپنے گھوڑے کو پیشانی سے پکڑ رکھا ہے اور ان کے پاس آلات جنگ بھی ہے۔ اسی طرح سیدنا سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنگ بدر کے موقع پر دیکھا کہ ابھی ہم کسی مشرک کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے ہی تھے کہ ان کی گردن تلوار لگنے سے پہلے ہی گر جاتی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے روز ایک انصاری مسلمان کسی کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا، ایسے میں اوپر سے ایک کوڑے کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی حیزوم آگے بڑھ۔ اتنے میں اس مسلمان نے دیکھا وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا ہے، یعنی مرا پڑا ہے، اس کے ناک پہ کوڑے کا نشان تھا اور اس کا چہرہ پھٹ چکا تھا، گویا کسی نے اسے کوڑے سے مارا ہے، پھر اس کا سارا جسم ہی سبز ہو گیا۔ وہ انصار مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، یہ فرشتے آسمان سے مدد کے لیے آئے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حاطب بن ابی بلتعہ کے متعلق فرمایا، اے عمر کیا یہ بدر والوں میں سے نہیں ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم جو چاہو کرو، تمہیں جنت ضرور ملے گی، یا فرمایا میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو آتے ہوئے دیکھا گیا، آسمان سے بارش نازل کر کے اور اونگ بھیج کر اللہ تعالیٰ نے خاص ماحول پیدا کر دیا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، مبارزت ہوئی، جب کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں آئے تو انہوں نے مد مقابل صحابہ جو کہ انصار تھے واپس بھیج دیے۔ پھر آپ نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ مقابلہ ہوا اور اللہ نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کافر قتل ہوئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے۔ میدان جنگ سے ابلیس فرار ہوا۔ غزوہ بدر میں ابلیس سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں آیا تھا اور مشرکین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کارروائیاں دیکھیں تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا، مگر حارث بن ہشام نے اسے پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا۔ مشرکین کہنے لگے، سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہ ہوگے؟ اس نے کہا، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا والا ہے۔ اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنگ بدر میں جب مجاہدین کی سب بندی ہوئی تو 2 کم عمر لڑکے میرے دائیں اور بائیں موجود تھے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کفار کے ساتھ یہ پہلا معرکہ ہے، اگر میرے دائیں بائیں مضبوط نوجوان ہوتے تو بوقت ضرورت ایک دوسرے کی معاونت ہوتی، یہ میرے ساتھی میرا کیا تعاون کر سکیں گے؟ ابھی یہ تصور میرے ذہن میں تھا کہ ایک لڑکے نے سوال کیا، اے چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تمہیں ابو جہل سے کیا واسطہ؟ لڑکے نے غیرت ایمانی سے لبریز الفاظ میں جواب دیا، مجھے خبر ملی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بکتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے وہ مل گیا تو اس وقت تک میں اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک ہم میں سے کوئی جس کی قسمت میں پہلے مرنا ہوگا مر نہ جائے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لڑکے کے جرأت مندانہ کلمات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ منہ چھوٹا اور بات بڑی ہے۔ ابھی میں لڑکے کا جواب دے ہی رہا تھا
کہ دوسرے لڑکے نے مجھ سے یہی بات دہرائی۔ ابھی بچوں کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ ابو جہل کفار کے صفوں میں گھومتا ہوا نظر آیا۔ میں نے ان لڑکوں کو بتایا وہ تمہارے سامنے مطلوب شخص نظر آ رہا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ننھے شاہین ابو جہل پر شیر کی طرح لپکے اور اپنی تلوار سے ایسی کاری ضرب لگائی کہ کفار کے سپہ سالار اور سرگنا کو وہیں ڈھیر کر دیا، اور اپنی تلواریں فضا میں لہراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی کاروائی کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کس نے ابو جہل کو قتل کیا؟ دونوں نے دعویٰ کیا کہ ایک کہتا ہے میں نے مارا، دوسرا کہتا ہے میں نے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تلواروں کا معائنہ کیا تو وہ خون سے آلود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے یہ کام سر انجام دیا۔ دوسری روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ابو جہل کی حالت دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے معرکہ میں جا کر دیکھا کہ لڑکوں نے اس کو اس قدر کاری ضربیں لگائی تھی کہ وہ موت کے قریب تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی داڑھی پکڑ کر پوچھا کیا تو ہی ابو جہل ہے؟ تو اس نے جواب دیا کیا تم نے مجھ سے کوئی بڑا آدمی بھی مارا ہے؟ یہ اس کا تکبرانہ کلمات تھے۔ پھر انہوں نے اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رائے پیش کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے اللہ تعالی مسلمان و مومن پیدا کر دے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی مشورہ فرمایا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا ان سب لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور فدیہ لینے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل نہ کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے کو ترجیح دی۔ بدر کے قیدیوں میں سیدنا عباس، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھائی عقیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ابو العاص بھی شامل تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کرانے کا فرمان جاری کر دیا تھا۔ جب صبح ہوئی میں مسجد میں آیا، دیکھا دونوں بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بتایا گیا اللہ تعالی نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمایا ہے ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيها اخذكم عذاب عظيم۔ نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے یہاں قید کو رکھے یہاں تک کہ ملک میں خوب خوریزی کر لے۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا جو تم نے لیا اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب ہوتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان قیدیوں سے فدیہ لینے کے بجائے انہیں قتل کیا جائے۔ سیدنا زینب رضی اللہ عنہا کا ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بدر کے ہی موقع پر پیش کیا گیا۔ سیدنا زینب رضی اللہ عنہا نے اپنی ماں کی آخری نشانی ہار بھیجا اپنے خاوند ابو العاص کو رہا کرانے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو بہت زیادہ پریشانی سے آپ دیدہ ہو گئے اور ساتھ فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو ان کی خاطر و دلداری میں ان قیدیوں کو چھوڑ دو اور ان کا مال انہیں لوٹا دو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب مکہ کے لوگوں نے اپنے قیدی چھڑوانے کے لیے مال بھیجنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند ابو العاص بن ربی کو چھڑانے کے لیے بھی مال بھیجا۔ ایک مال میں ان کا ہار بھی تھا۔ یہ وہ ہار تھا کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیٹی کو ابو العاص کی دلہن بنا کر رخصت کیا تھا تو یہ ہار اس کے گلے میں ڈالا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہار دیکھا تو آپ موم ہو گئے، آنسو چھلک پڑے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مخاطب ہو کر کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے اگر تم زینب کا قیدی رہا کر دو اور زینب کا ہار اسے لوٹا دو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا ٹھیک ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہار واپس لوٹا دی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو رہا کرتے ہوئے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ وہ جاتے ہی زینب کو روانہ کر دے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور انصار کے آدمی کو بھیجا اور حکم دیا تم دونوں یاجز مقام کے دامن میں ٹھہر جانا اور جب زینب تمہارے قریب سے گزرے تو تم دونوں ساتھ چل پڑنا اور یہاں مدینے لے آنا۔ ابو العاص قیدی بن کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کا بھیجا ہوا ہار دیکھا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا یاد آ گئی۔ وہی خدیجہ جو عرب کی مالدار تاجر خاتون تھیں، وہ جنہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ جی ہاں، آج اسی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد آ گئی، بیٹی کی رخصت کا منظر یاد آ گیا۔ باپ جو مدینے کا حکمران، سپریم کمانڈر اور فاتح بدر ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھلک پڑی. سوچا ہوگا کہ بیٹی نے ماں کی نشانی گلے سے اتار کر باپ کی خدمت میں بھیج دی. قربان جاؤں ایسے حکمران پر دنیا نے آج تک نہ دیکھا ہوگا کہ وہ حکمران باقی مال تو رکھ لیتا ہے. عدل کا یہی تقاضا ہے. صرف ایک ہار واپس بیٹی کو بھیجنے کا کہہ رہا ہے مگر خود کوئی فیصلہ نہیں سنا رہا ہے. معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سپرد کر دیا ہے کہ اگر تم مسلمان اجازت دو تو اپنی بیٹی کے بارے میں ہار کی واپسی کا فیصلہ کر لو.